ہم لوگ جب دکاندار سے سودا لیتے ہیں تو سب لے لینے کے بعد ایسے ڈھیلوا بھی مانگتے ہیں، کچھ اور دیجیے، تو وہ بھی لے لیجیے آپ کا کہ اور کلیئر ہو جائے۔ دیکھو علم غیب کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں قسم کی روایتیں بھی ملتی ہیں اور آیتیں بھی ملتی ہیں۔ بعض آیات سے ایسا انداز ہوتا ہے کہ انبیاء کو اولیاء کو اللہ پاک دیتے ہیں، اور بعض آیات سے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے خان صاحب کا علم کیونکہ کمزور تھا، حدیث قرآن سمجھتے نہیں تھے بیچارے، بچے بھی چلتے ہیں لیکن جانتے ہیں جب بچے چلتے ہیں انگلی پکڑ کے، اب وہ دوڑنے کے شوق میں دوڑنے لگتے ہیں تو ڈھنڈھنا جاتے ہیں، تو دوڑا تو بیچارہ علم حدیث میں کچھ ہاتھ پاؤں مارا، ڈھنڈھنا گیا، علم حدیث سے کوئی مس تھا نہیں۔ اس نے سوچا کہ ایسے سیٹنگ کر دیا جائے کہ جن جن آیتوں میں اور جن جن روایتوں میں نفی ہے تو اس کا مطلب کہ ذاتی علم غیب نہیں ہوتا ہے، اور جن جن آیتوں میں اس بات ہے اس میں کہا جائے کہ عطائی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس کو کل کلیئر کر دوں گا، یہ تقسیم غلط ہے اور حدیث و قرآن کے خلاف۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں خلاف ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ذرا ان آیتوں کو لاؤ جس میں علم غیب کا اس بات غیر خدا کے لیے ہو، اور ان آیتوں کو لاؤ کہ جس میں غیر خدا سے علم غیب کی نفی کی گئی ہو۔ دونوں آیتوں کو رکھیے۔ آیت قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں میں جتنے ہیں وہ اور زمینوں میں جتنے ہیں وہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو یہاں پر اللہ کے سوا سب سے علم غیب کی نفی کی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجیے ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انی عالم الغیب، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ غیب کا علم مجھے ہے۔ تو یہاں پر علم غیب کی نفی، ایسی سینکڑوں آیتیں۔ اب ذرا ان آیتوں کو بھی لیجیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ دیتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ پاک تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتے مگر چاہتے ہیں جس کو اپنے نبیوں میں اس کو چن لیتے۔ تو پتہ لگا کہ نبیوں کو غیب کا علم۔ خان صاحب نے اسی نقطے کو نہیں سمجھا تو سیٹنگ میں کہا کہ یہاں عطائی کی کا اس بات ہے اور وہاں ذاتی کی، لیکن خان صاحب چشمہ لگا کے دیکھتے تب نا، اور چشمہ بھی لگا کے دیکھتے تو کیا نظر آتا؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ چشمہ ایسے پیشانی پہ چلا جاتا اور سارے کمرے میں ڈھونڈتے اور لوگ سے پوچھتے چلتے کہ چشمہ کہاں ہے۔ تو لوگ بتاتے حضور سر ہی پر تو ہے تو ٹوک کے بیچارے چشمہ۔ محترمہ لا کر کے سالن روٹی رکھتی، کل سالن کھا جاتے، روٹی ایک بھی نہیں۔ پوچھا بیوی نے کہ کیوں روٹی نہیں کھائی، طبیعت خراب تو نہیں تھا، روٹی تھی کہاں؟ کہا اسی پلیٹ میں سالن کے بغل میں، تو نظر ہی نہیں آئی۔ تب دیوبند کیسے نظر آ جاتا تھا؟ بڑا کھپلے باز مولوی معلوم ہوتا ہے۔ سامنے کی روٹی نظر نہیں آئی، دیوبند نظر آیا، اصل وہ انگریز کی آنکھ سے دیکھتا تھا تو اس وقت نظر آ جاتا تھا۔ قرآن حدیث پڑھو تو ذرا علماء دیوبند سے پڑھنا سیکھو تو اس کا صحیح لطف اور مزہ آئے گا۔ ہم علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ علم غیب کا اس بات کیا ہی نہیں گیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے۔ دیکھو جب اللہ نے اپنے سوا کسی اور کی طرف نسبت کیا ہے تو غیب کا لفظ رکھا لیکن علم کا لفظ ہٹا لیا۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، تو رسولوں کی طرف نسبت ہے تو آیت میں علم کا لفظ ہے، غیب اور اطلاع کا لفظ ہے، تو یہاں پر تو علم غیب ہے ہی نہیں، تو ذاتی اور عطائی کی تقسیم کیوں کر رہا ہے اندھا؟ یہ تو اطلاع غیب ہے اور بات چل رہی ہے علم غیب میں۔ دوسری آیت کو دیکھو اللہ فرماتے ہیں لا
جو اطلاع غیب ہے، وہ اخبار غیب ہے، وہ انباء غیب ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہے، ہم علم غیب کے منکر ہے، اور علم غیب کا لفظ سوائے اللہ کے دوسرے کے لیے استعمال آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ یا اور تھوڑا سا خان صاحب کو بڑا پاجامہ کھول کے سمجھانے پر آتا ہے، یہ قوم تو 50 برس کے بعد بالغ ہوتی ہے، ہمارے خان صاحب نہ بگڑ جاویں، وہ مثال دے ہی دیا تھا۔ دیکھو کبھی کبھی ایک لفظ اپنی انفرادی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب دوسرے لفظ کے ساتھ وہ جمع ہو جاتا ہے، اضافی حالت میں، ترکیبی حالت میں ہوتا ہے، تو اب اس لفظ کا جو انفرادی معنی تھا وہ بدل جاتا ہے دفعہ۔ اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے مغالطہ ہو جاتا ہے۔ علم کے معنی لغت میں دیکھا تو دانستن، جاننا، اور غیب کے معنی دیکھا تو معنی غائب، پوشیدہ، مخفی۔ تو اب علم غیب کو جوڑ دیا تو اس نے سمجھا کہ لغت میں اس کے معنی جاننا، اس کے معنی پوشیدہ، تو علم غیب کا معنی ہوا پوشیدہ چیز کا جاننا۔ سمجھ گیا؟ یہی غلطی ہے۔ یہ لفظ دونوں جب انفرادی حالت میں ہوگا تو اسی معنی کو ادا کرے گا، لیکن جہاں اجتماعی حالت میں آئے گا، ترکیبی حالت میں آئے گا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے علم غیب لغت میں کہا جاتا ہے تو اس کے اندر اطلاع غیب، انباء غیب، اظہار غیب سب شامل ہوتا ہے، لیکن جب یہ قرآن کی اصطلاح، شریعت کی اصطلاح میں، تو شریعت کی اصطلاح میں جب علم غیب بولا جائے گا تو اس میں صرف ذاتی ہی علم آئے گا۔ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ نقطہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے کہا کہ یہ بڑی خطرناک قوم ہے، کاہے کو پٹھان ماننے جائے، ہم اسی سے اگلوا دیتے ہیں۔ نیند میں بیچارے پڑ آ گئے، اگل دیا یہ نقطہ۔ ان کا جو ایک خطرناک ہے کتاب الملفوظ، الملفوظ کے اندر خان صاحب لکھتے ہیں علم جب مطلق بولا جائے، خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو تو ذاتی ہی مراد ہوتا ہے۔ دیکھو علم جب مطلقاً بولا جائے بغیر کسی اضافت کے تو اس کا بھی اصل مصداق ذاتی ہے، لیکن جب خصوصیت سے لفظ غیب کی طرف مضاف ہو جائے تب تو یہ ذاتی کے لیے خاص ہو گیا۔ تو جب علم غیب خاص ہو گیا ذاتی کے لیے تو نبی کے لیے تو تم ذاتی مانتے نہیں ہو تو اس کو علم غیب کیوں بول رہے ہو؟ اور یہ نقطہ کہاں سے خان صاحب آپ نے لیا؟ تو حوالہ بھی دے رہا ہے کہ یہ بات سید شریف جرجانی نے حاشیہ کشاف میں تصریح فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ کشاف جو تفسیر کی کتاب ہے اس کا کوئی حاشیہ سید شریف جرجانی نے لکھا ہے، وہاں یہ نقطہ لکھا ہوا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ اگر ذہن کو اپنے کھول دیں تو میں آپ کو بہت آسانی سے چٹکی سے سمجھا سکتا ہوں۔ دیکھو صوم کے معنی کیا ہے؟ روزہ، یعنی خالی فرض روزے کو نہ صوم کہیں گے۔ صوم کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں فرض بھی آئے گا، واجب بھی آئے گا، نفل بھی آئے گا، سب کو نہ صوم بولا جائے گا۔ تو صوم ایک ایسا کلمہ ہے کہ انفرادی حالت میں نفل کو، واجب کو، فرض کو، سب کو شامل ہے نا، لیکن اس کو لفظ رمضان کی طرف مضاف کر دو، اضافی حالت میں لے آؤ، صوم رمضان بولو تو اب نفل رہے گا اس میں۔ اب یہ خاص ہو گیا فرض کے لیے، انفرادی حالت میں عموم تھا لیکن اضافی حالت میں خصوص ہو گیا۔ لفظ علم اگر انفرادی حالت میں ہو تو عطائی خطائی سب پر چلے گا، لیکن جب غیب کی طرف خاص ہو گیا تو بلا واسطہ ہی کے لیے ہو گیا، ذاتی ہی کے لیے ہو گیا، علم الہی کے لیے ہو گیا۔ اس لیے قرآن پاک نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جب خدا کے لیے بولا جاتا ہے تو علم اور غیب اجتماعی طور پر، اور جب غیر خدا کے لیے بولا جاتا ہے تو علم کا لفظ وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اب پورا قرآن دیکھ جاؤ، کہیں پر علم غیب غیر اللہ کے لیے نہیں ملے گا، اور کسی حدیث میں بھی نہیں ملے گا۔ کلیئر مسئلہ ہے، اس میں جائے ایک پیش ہے، کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا حدیث میں کہ اس جگہ پر غیر خدا کے لیے لفظ علم غیب استعمال کیا گیا۔ جھگڑا اس کے استعمال میں ہے کہ نبی کے علم کو علم غیب کہا جائے یا نہیں۔ اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ پیغمبر کو چھپی ہوئی بات معلوم ہوتی تھی اللہ کے بتانے سے کہ نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو
کو بتائی. اللہ کے بتانے سے ہوتا تھا علم آپ کو، لیکن ایسے علم کو اطلاع غیب کہا جاتا ہے، اشارے غیب کہا جاتا ہے، انباء غیب کہا جاتا ہے، اخبار غیب کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. اس کو علم غیب. جب یہ کلیئر ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ علم غیب عطائی بھی غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ سر سے پاؤں تک خطائی موقف ہے. سمجھے نہیں سمجھا؟ کلی جزوی کی بات ہی نہیں کرنی ہے. علم غیب عطائی یہ تقسیم بلحاظ لغت کے تو ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح شرع میں ایسی کوئی تقسیم نہیں. اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، پوشیدہ چیزوں کا جان لینا اللہ کے بتائے سے یہ کوئی نبوت کا کمال بھی نہیں. اللہ پاک نے پوشیدہ چیزوں کی جانکاری صرف انبیاء کے لیے خاص نہیں کی ہے. دنیا میں ہر ایک سے کوئی ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے اور دوسرا اس کو جانتا ہے. تو جس سے چھپی ہوئی ہے اس کا درجہ کم ہو جائے گا اور جو جانتا ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا. اگر ایسے بڑھا دیجیے درجہ تو ہم آپ کی وہ قسم بنائیں گے کہ آپ ہم کو کبھی نہ بھولیں گے. خدا کی قسم بتائیے تو پاخانے کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ بولیے. نہیں بتائیں گے آپ، لیکن اس میں جو کیڑا رہتا ہے وہ بتا دے گا. تو پاخانے کے مزے کا علم آپ سے چھپا ہوا ہے. اب پاخانے کے کیڑے سے چھپا ہوا نہیں ہے تو آپ سے درجہ بڑھ گیا اس کا. غضب الذی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے نبی کی توہین ہو جائے گی. ارے مولانا صاحب پیر صاحب کو ایئرپورٹ سے لے کر اسٹیشن سے چلے جا رہے ہو جس گاڑی میں، اس کا ڈرائیور کافر ہے، فاسق فاجر ہے. یہ پیر مغا اتنے بڑے علامہ پارسا ولی بزرگ ڈرائیور اڑ گیا کہ سب لوگ آپ ہی کا ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، ہم کو کوئی نہیں چومتا، لے جائے گاڑی آپ ہی بڑے علامہ ہے. اور گاڑی کیسے لے جائے بیچارے تو علم نہیں ہے. تو یہ علم اتنے بڑے عالم کو نہیں ہے، ان سے چھپا ہوا ہے اور دوسرے کافر فاسق کو ہے تو اس کا درجہ بڑھ گیا. مولوی صاحب کی گھڑی خراب ہو جاتی ہے، اپنے سے نہیں بنا پاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ گھڑی صاحب کے پاس. تو گھڑی کے پاٹ پرزے کا علم ان سے چھپا ہوا ہے اور اس کو حاصل ہے تو اس کا درجہ بڑھ گیا اس سے. ارے یہ تو خدا کی تقسیم ہے، اللہ پاک نے تقسیم کر رکھا ہے. اور اس کو بھی اگر آپ ایسے نہیں مانیں گے تو ہم قرآن ہی سے منوا دیں گے. آؤ قرآن پاک لے کر کے دیکھو. قرآن پاک کے 19ویں پارے کو کھول کر اللہ پاک نے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا کہ جن و انس پر اللہ نے ہمیں حکومت اقتدار دی ہے، ذرا سب کو ساری فوج کا سب کا ہم ذرا معائنہ کریں. اعلان ہو گیا سب حاضر ہو جاؤ دربار میں. سب چلے آئے. اس میں ہدہد نام کا ایک پرندہ تھا، وہ نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ ہدہد غائب ہے، کہیں بریلی شریف تو نہیں گیا ہے؟ فمکث غیر بعید، زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ ہدہد بھی آ تھمکا. آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم نے آج حاضری کا دن رکھا تھا تم غیر حاضر ہوئے، غائب تھے، تو اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ، صحیح عذر بیان کرو. اور اگر عذر نہیں بیان کرو گے، بلا وجہ غیر حاضری تمہاری ہوئی تو سخت دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، دردناک سزا دوں گا ہدہد کو اگر غیر حاضری بے وجہ کی ہے، اور یا ذبح ہی کر ڈالوں گا. جب ہدہد آیا تو پوچھا کیوں غائب تھے؟ کہنے لگا حضور دیکھیے بات یہ ہے، آپ تو پیغمبر ہیں، میں ایک معمولی پرندہ ہوں. اڑتے اڑتے آج چلا گیا ایک ایسے علاقے میں کہ میں بھی تنگ ہو گیا وہاں پہنچنے کے بعد. میں تو سمجھتا تھا کہ ساری دنیا میں حکومت آپ کی ہے، نبی کی حکومت میں شرک اور کفر تو ہوگا نہیں، تو ساری دنیا میں خدا کی عبادت ہوتی ہوگی. لیکن ہم گئے جس علاقے میں تو وہاں کی ملکہ ایک دوسری ہے اور وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. آپ کو پتا نہیں تھا اس بات کا، لیکن یہ بات میں آیا ہوں دیکھ کر. میں جانتا ہوں ایسی بات جو آپ نہیں جانتے ہیں. احط بما لم تحط به، میرے علم کی گرفت میں ایک ایسی بات آ گئی ہے کہ جو آج تک آپ، لگتا ہے کہ دیوبند جلایا تھا کیا؟ بولنا چاہیے تھا نا ہدہد کو. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم دیوبندی کب سے ہو گیا؟ میں پیغمبر ہوں، مجھ کو نہیں
لیکن سلیمان علیہ السلام بھی اگر بھول گئے تھے ڈانٹنے ڈپٹنے سے تو اللہ میاں کو اپنے قرآن کی اصلاح کر دینا چاہیے تھا نا، بریلی کے خان صاحب سے مشورہ لے کے۔ اللہ نے بھی ایسے ہی لکھ دیا کہ ایک جانور پرندے کو معلوم اور پیغمبر کو۔ خواتین و حضرات، وہ تو ایسا تو جانور کو بھی علم ہے، تھانوی صاحب تھوڑے لکھ رہی، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اگر کافر بنانا ہے تو اللہ میاں کو بناؤ کہ ایسی آیت کیوں نازل کیا؟ بے وقوف احمق، کچھ لکھنا پڑھنا جب جانے جب تو اس کو تو اس چادر گادر سے فرصت کہاں ہے؟ پورا سال تو پھرا ہوا ہے، کارانی برباد رجب کجب، آج اگر بتی جلا رہے ہیں، کل لو بان سلگا رہے ہیں، پٹاخہ چھوڑ رہے ہیں، وہ ایک آدھ دن بچہ پوچھا بھی تھا تو اس میں جلوس نکال رہے کاہے کا؟ عید میلاد النبی۔ ارے چوہٹ کہیں کا سوچا ہوتا کہ ایک ہی پیغمبر دنیا میں تو پیدا نہیں ہوئے، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے تو سب ایک ہی دن پیدا ہو گئے تھے، سب کا انتقال ایک ہی دن ہو گیا تھا۔ اگر ہر نبی کے آنے پر جشن مناؤ گے تو سال میں کل 360 دن ہے اور آنے والے لاکھوں لاکھ ہیں، تو کتنے کا تو چھوٹ ہی جائے گا پھر بھی۔ اور ان کے بعد پھر صحابہ ہیں، پھر اولیاء ہیں، اس سب خرافات میں اللہ نے اپنے نبی کی شریعت میں خرافات نہیں رکھی، اس امت کو نہیں پھیر میں ڈالا، نہیں تو ڈیلی دکان بند رہا، روز ہڑتال، کھانا پینا، آمدنی کے سارے ذرائع ٹھپ ہو جاتے، یہ عذاب ہو جاتا۔ یہ طریقہ اس لیے اللہ نے حفاظت کی آپ کی۔ اور جو خرافاتی لوگ ہیں ان کو بیچارے کو حدیث قرآن پڑھنے غور فکر کرنے کا چانس اور موقع کہاں ہے؟ وہ تو اس چادر گاگر میں حلوہ کھچڑا ملیدہ کھایا تو اب الٹا سیدھا تو ہوگا ہی اس میں، تو ہم کو کوئی اس کا غم نہیں ہے، الٹا سیدھا ہو گیا ہے، لیکن دن کا بھولا ہوا اگر شام کو آ جاوے راستے پر کوئی بات نہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کھول دے، صحیح سالم ہو جاوے۔ ہم ان کو کافر نہیں بناتے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اس مسلمان میں کفر کی بات نہیں ہے تو یہ کافر ہو کر رہے گا۔ تم نکلے تھے ہم کو پوری دنیا میں چھانٹنے کے لیے، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں تھا، ساری دنیا نے ہم کو دیکھا، ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، ہم مینا میں جاتے ہیں، ہم حرم کعبہ میں جاتے ہیں، حرم رسول میں جاتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان بڑے بڑے غوث کتب ابدال ایک سے ایک علامہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں، سب لوگ ہم کو اپنے ساتھ جم کرتے ہیں، ہم سب ایک امام کے پیچھے ایک تکبیر تحریمہ پر نماز پڑھتے ہیں، اور کریلا نیم جواب کہاں پر ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ دیکھو چھانٹنے کس کو نکلے تھے اور چھٹے، تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نہ جانا کہاں اجتماع ہو رہا ہے، باندرا مت جانا نہیں تو بندر ہو جاؤ۔ اللہ میاں نے کہا کہ جانے والا بندر نہیں ہوگا، سب چلے جائیں گے، جو نہیں گیا وہ بندر کی طرح ناچنے لگا، سانپ لوٹ گیا اس کے کلیجے پر، ارے باپ رے باپ یہ 40 لاکھ تو ہماری دکان میں اب کون آ دے گا؟ ارے تو تم اپنی دکان سنوارو سنگارو، تم بھی کوئی کام کرو، ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، تم بھی کچھ قوم و ملت کے لیے کرو، خدا کی قسم اگر تم کرو گے تو ہم تعاون ہی کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے، ہماری فطرت یہ نہیں ہے، ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہم دین کا فروغ چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کی سنت کی بحالی چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کی ترقی چاہتے ہیں، ہم کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں یہ سب اشتہار بازی کے چکر میں مت پڑیے گا، ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب جانتے نہیں ہیں، ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ آپس میں سرفتول ہو، اختلافات بڑھے، یہ بیچاری قوم ہماری بھولی بھالی آپس میں ٹکرائے، خون خرابہ ہو، لیکن کیا کیجیے گا کچھ فطرتیں ایسی ہوتی ہیں، سور نکلے گا تو پھل فروٹ کی مارکیٹ میں جائے گا، وہ تو تلاش کرے گا کہ بریلی شریف کدھر ہے، تو ادھر ہی جائے گا۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ نکلیں گے تو بس خرافات ہی لے کر نکلیں گے اور کچھ نہیں نکلتے لے کر، ارے نکلو لے کر تم بھی تاریخ چلاؤ، تم بھی چلاؤ، خدا کی قسم تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم تو نام کب چلاتے، ہم نے جمعیت علماء قائم کیا اس پر سنی چلا دیا، سنی جمعیت، ہمارے بزرگوں نے بڑی چیزیں لکھا، کوئی نام بھی تجویز نہیں کرنے کا تھا، اس پر سنی چڑھا دیا، ہم نے جماعتیں نکالی تبلیغی جماعت، اس پر سنی چڑھا دیا، تو
یہ اتنا بڑا نقاد ہو کہ نام تک رکھنے کا طریقہ نہ ہو، اس سے کام کی کیا امید رکھی جائے؟ خدا تم کو بھی کام کی توفیق دے دے، تم بھی کسی کام کے لائق ہو جاؤ۔ اس لیے حسد دوست کینہ کپٹ دلوں سے نکالو۔ اللہ پاک جس بندے کو پسند کرتے ہیں اس سے اللہ اپنے دین کا کام لیتے ہیں۔ علماء حق کو، علماء دیوبند کو پسند کیا ہے اللہ نے، دین کے کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کو دین کی طرف لا رہے ہیں۔ آپ کو توفیق نہیں ملی تو ہم کیا کریں؟ آپ کو کہتے ہیں کہ 1000 کتاب کے مصنف تھے، 52 علوم کے ماہر تھے، اتنے بڑے مجدد تھے، اور عاشق رسول تو ایسے تھے کہ خدا کی قسم تماشا بن گئے پوری دنیا میں۔ اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں تھے، نبی نے پسند نہیں کیا ان کے عشق کو، یہ سب ڈھکوسلے فریب والی بات پیغمبر کو پسند نہیں، توفیق نہیں ہوئی کہ نبی کے سیرت پر کوئی کتاب لکھے۔ 1000 کا ڈھیر ہے، اس میں دکھا سکتے ہو کہ خان صاحب نے کوئی سیرت کی کتاب لکھی؟ سب فٹول والا فتوا لکھا، کالی گلوں سے بھرا ہوا، اللہ میاں کے نام ہی 360 سپلائی کر دیا، اور اس کو تم کافر کر رہے ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے توفیق دیا تھا، سچے عاشق رسول تھے، سیرت کے نام پر اتنی شاندار کتاب لکھی، النشر الدین فی ذکر النبی الحبیب، دیکھ لو آج ہی ملتی ہے مارکیٹ میں۔ اللہ اپنے دین کا کام، اپنے نبی کا کام سب سے نہیں لیتے، بس جس بیٹے سے باپ خوش ہوتا ہے اس سے کام لیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو کسی کام کے لیے نہیں کہتا ہے۔ تم اپنا محاسبہ کرو، ہماری طرف کیا تاکتے ہو؟ یہ تو تھوڑی سی بات میں نے آج عرض کر دی آپ کو، کل انشاءاللہ کوئی اور سی چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی، اور پرسوں کا جو آخری پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ صراط مستقیم پر جو اعتراض ہے کہ نماز میں خیال آ جائے تو ایسا ویسا، انشاءاللہ ایسی وضاحت اس کی ہوگی کہ ہاتھ کے طوطے اڑ جائیں گے یاروں کے، اب وہ بخار چڑھے گا کہ سال بھر نہیں اترے گا، وہ آپ کو پرسوں روز بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ کل آپ اس سے بڑی تعداد میں تشریف لائیے گا، منتظمین سے میری درخواست ہوگی ذرا انتظام چست کر لیں اپنا۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ آج آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا کر کے جائیے بھائی، درود پڑھ لیجئے۔ ہاں ایک اپیل گزاری ضرورت ہو، على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا